بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. صدق اللہ. دس اصول جو بیان کیے گئے ہیں اصلاح کے لیے، اشرط و قواعد لتزکیۃ النفوس، نفوس کے تزکیے کے لیے 8 قواعد. تو اصل تو یہی کتاب ہے، اسی وجہ سے ان چیزوں میں اضافہ بھی ہو گیا. تو اس کو کھولا تو یہی نکلا، تو میں نے کہا اسی کو سنا دو. 8واں قاعدہ ساتھیوں اور ہم نشینوں کا انتخاب کرنا اصلاح کے لیے. اس کی شرط 8واں قاعدہ. 10 قاعدے بیان کیے ہیں، اس میں سے 8واں قاعدہ ساتھیوں اور ہم نشینوں کا انتخاب کرنا ہے. کن لوگوں کے ساتھ رہا جائے تاکہ اصلاح ہو. چنانچہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد نقل فرمایا خود مصنف نے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے کو ان لوگوں کے ساتھ مقید رکھا کیجیے جو صبح اور شام اپنے رب کی عبادت محض اس کی رضا جوئی کے لیے کرتے ہیں. اللہ سے بڑھ کر کے اپنے طریق کو کون بیان کر سکتا ہے؟ اپنے طریق کو اللہ سے بڑھ کے کون؟ جو راستہ اللہ تک پہنچانے والا ہے اس راستہ والے ہی بتلا دے تو اس سے بڑھ کے کوئی بات نہیں ہوتی. تو اللہ رب العزت اپنے نبی کو بتلا رہے ہیں کہ طریق یہ ہے، اور خطاب فرمایا اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب بھی فرمایا. کیا خطاب فرمایا؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے کو ان لوگوں کے ساتھ مقید رکھا کیجیے جو صبح و شام اپنے رب کی عبادت محض اس کی رضا جوئی کے لیے کرتے ہیں. ان کے ساتھ رہیے. اللہ کا ملک ہے تو اللہ ہی بہتر بتلا سکتا ہے کہ کون سی چیز یہاں مفید ہے، کون سی چیز مضر. اللہ بتا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے کو ان لوگوں کے ساتھ مقید رکھا کیجیے جو صبح شام اپنے رب کی عبادت محض اس کی رضا جوئی کے لیے کرتے ہیں، اور دنیاوی زندگانی کی رونق کے خیال سے آپ کی آنکھیں ان سے ہٹنے نہ پائیں. اتنی بڑی بات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مقید کیا گیا کہ آپ ان کے ساتھ رہیے اور کرواتے ہیں، اور دنیاوی زندگانی کی رونق کے خیال سے آپ کی آنکھیں ان سے ہٹنے نہ پائیں، اور ایسے شخص کا کہنا نہ مانیے جس کے قلب کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے. میرا طریق تو یہی ہے اور یہی رہے گا، میں بدل نہیں سکتا. اپنی اصلاح کے لیے ایسے لوگوں کا انتخاب جو کہ اصلاح میں معین ہوں، اور آپ بھی ان کی دنیاوی رونق سے متاثر نہ ہوں. آپ اپنا کام کیجیے. زندگانی آپ کی آنکھیں ان سے ہٹنے نہ پائیں، اور ایسے شخص کا کہنا نہ مانیے جس کے قلب کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا اور وہ اپنی نفسانی خواہش پر چلتا ہے اور اس کا حال حد سے گزر گیا ہے. بیان قرآن ترجمہ، بیان قرآن عمدہ ترجمہ ہے. اتنی کافی ماں اصلاح کے لیے کافی. بہرحال یہ تو بیان قرآن کا ترجمہ ہے. شیخ سعدی بھی اس پر بولے ہیں. قال سعدی فی تفصیل الآیت فیہا الامر بصحبۃ الاخیار
اخبار نہیں اخیار، بہت عمدہ ہے۔ میں نے عالموں سے کہا کہ عربی عبارت ضرور نقل کر دیا گئی۔ اب شیخ سعدی کی تفسیر بھی ہمارے یہاں ہے نا، سیدنا عبدالقادر جیلانی کی تفسیر ہے عربی کی، رسالہ کو شریعہ والی کی ہے، یہ بہت خصوصیت ہے، اللہ کا شکر۔ سیدنا عبدالقادر جیلانی کی تفسیر شاید فرانس سے آئی ہے، انہوں نے بھیجا ہے 12,000 کی، ہے کس کے پاس؟ ہندوستان میں ملا مجھے، اللہ کا شکر۔ یہ شیخ سعدی فرما رہے ہیں، ہم لوگ تقریباً ان کی تفسیر کیا سمجھتے ہیں؟ گلستان بوستا سمجھتے ہیں، تفسیر مستقل ان کی تفسیر۔ قال سعدی کی تفسیر آیت فی امر بصحبت الاخیار، شیخ سعدی فرماتے ہیں اس آیت کے تفسیر میں اس میں نبی کو حکم ہے نیک لوگوں کی صحبت کا اختیار کرنے کا۔ نیک لوگوں کی صحبت، نبی کو جب حکم ہے تو اب اس سے بڑھ کے کیا ہوگا؟ ومجاہدۃ النفس علی صحبتہم، اور ان کی صحبت میں نفس کا مجاہدہ کیجیے۔ کوئی مخالف بات، نفس کے خلاف کوئی بات ہے، صبر کیجیے، کیونکہ اب صحبت رہے گی تو کچھ ادھر ادھر کی باتیں بھی ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کو تکلیف پہنچے، لیکن آپ اس کو برداشت کیجیے۔ وہ مجاہدۃ النفس علی صحبتہم و مخالطتہم، ان کی مخالفت سے ہو سکتا ہے کچھ آپ کو کیا ہے تکدر ہو، آپ اس کو برداشت کیجیے، کیونکہ وہ بیچارے کیا جانتے ہیں، آپ تو نبی ہیں، آپ کی تعلیمات مکمل ہو چکی ہے، وہ ابھی جاہل ہیں، امی ہیں، وہ کیا جانے ہیں۔ اس وجہ سے ان کی صحبت میں رہنے سے آپ کو کلفت ضرور ہوگی، مگر آپ برداشت کیجیے، نبی کو حکم بتائیں۔ وہی کانو فقراء، یہ بھی ہے کہ اگرچہ وہ فقیر ہوں، پڑھے لکھے بھی زیادہ نہیں ہیں، زیادہ آداب بھی نہیں سیکھے ہوئے ہیں، اور فقیر ہیں، کوئی ایسی باتیں بھی ہو جاتی ہیں فقراء سے جو عمرہ کو ناگوار میں ہوتی ہیں۔ وَإِنْ كَانُوا فُقَرَاءَ فَإِنَّ فِي صُحْبَتِهِمْ مِنَ الْفَوَائِدِ لَا يُحْصَىٰ، اس وجہ سے ان کی صحبت میں رہنا اتنے فوائد ہیں جس کا احسان ہی شمار نہیں ہے۔ یہ شیخ سعدی کی عبادت، جب کتاب ہی نہیں ہندوستان میں یہ ہے تو سنیے گا کہاں سے؟ شیخ سعدی نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا، اس آیت میں اخیار کی صحبت اختیار کرنے اور ان کی صحبت میں نفس سے مجاہدہ کرنے اور ان سے ملنے جلنے کا حکم ہے، اگرچہ وہ فقراء غریب ہوں، کپڑا بھی صحیح نہیں ہو، پورے بدن ڈھکا بھی نہ ہو، ایک ہی چادر اوڑھے ہوئے ہو، یہ سب چیزیں وحشت کی ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرمایا سب کچھ دوبارہ کر کے ان کی صحبت میں رہیے، اگرچہ وہ فقراء، اس لیے کہ ان کی صحبت میں بے شمار فوائد ہیں۔ نبی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الرجل علی دین خلیلہ ولینظر احدکم من یخالل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر آتا ہے، اسی کو اختیار کرتا ہے، پر تم کو دیکھنا چاہیے کہ تم کس سے دوستی کر رہے ہو۔ سب قرآن حدیث ہے، کوئی خلاف، ہمارے حضرت کا بھی مزاج یہی تھا، اور اسی طریقے پر میں بھی کر رہا ہوں، دعا کی اللہ قبول فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الرجل علی دین خلیلہ ولینظر احدکم من یخالل، آدمی اپنے بھائی کے دین پر آتا ہے، اپنے دوست کے، پر دیکھ لو تم کس سے دوستی کر رہے ہو، ایسی تو نہیں غفلت میں تم کو ڈال دیں۔ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہذا تم میں سے ہر ایک کو غور کرنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ قال ابو سلیمان خطابی المرء علی دین خلیلہ معناہ لا تخلل امن، شیخ ابو سلیمان خطابی نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد المرء علی دین خلیلہ کا مطلب یہ ہے
تم اس سے دوستی کرو جس کے دین اور امانت سے تم مطمئن ہو، دیندار آدمی ہے۔ اس لیے کہ جب تم اس سے دوستی کرو گے وہ تمہیں اپنے دین و مذہب کی طرف لے جائے گا۔ اگر صحیح آدمی ہے تو صحیح راستہ اختیار کرو گے، ورنہ بھٹک جاؤ گے۔ اور تم اپنے دین سے دھوکے میں مبتلا نہ ہونا، یہ بھی ہے، اور تم اپنے دین سے دھوکے میں مبتلا نہ ہونا، اور تم اپنے نفس کو خطرے میں نہ ڈالنا۔ اس طرح کے ایسے شخص سے دوستی نہ کر لو، ایسے شخص سے دوستی نہ کر لو جس کا دین و مذہب پسندیدہ نہ ہو۔ بس ایسا نہ ہو کہ ایسے آدمی دوستی کر لو جس کا دین اچھا نہ ہو، اس کا ضرور اثر پڑے گا صحبت کا۔ معلوم فرما صحبت صالح ترا صالح قدرت، صحبت طالح ترا طالح قدرت۔ صالح کی صحبت تم کو صالح بنا دے گی، اور جو غیر صالح ہے اس کی صحبت تم کو بنا دے گی۔ بہت آج تمام لوگ اس کو منت اللہ تعالیٰ ضرور غلط ساتھیوں کا اثر پڑتا ہے، سب کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا۔ ولہذا یقول ابن مسعود اعتبروا الدان باخبارهم فإن المرء لا يخاذ الا من يجبه۔ اس بات سے حضرت عبداللہ مسعود فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کو قیاس کرو ان کے دوستوں پر۔ یہ بھی پھر پہچان، جس کے دوست کیسے ہیں اس کو دے، کس کے کیسے دوست ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود زبردست صحابی ہیں، پہلے آیت پھر حدیث پھر اس کے بعد حضرت صاحب، یہ تحریر اصلاح۔ اسی وجہ سے حضرت عبداللہ بن مسعود فقہائے صحابہ میں سے ہیں۔ یہ ہم لوگوں کی فقہ سے انہیں سے زیادہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کو قیاس کرو ان کے دوستوں پر، اسے کہ آدمی اسی سے دوستی کرتا ہے جو اس کو پسندیدہ ہوتا ہے۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل الجلیس الصالح، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیک ہم نشین اور برے ہم نشین کی مثال مشک والے اور بھٹی والے کی طرح ہے۔ مشک والا یا تو تجھے مشک ہدیہ کرے گا یا تو اسے خرید لے گا یا اس سے اچھی خوشبو پائے گا، اور بھٹی والا یا تو تیرے کپڑے جلا دے گا یا اس سے بدبو پائے گا۔ قاضی عیاض فی شرح ھذا الحدیث بھی ہے، اس حدیث کی شرح میں قاضی عیاض نے فرمایا ان میں برے ساتھیوں اور برے لوگوں کے ساتھ مجالست اختیار کرنے سے اور اہل بدعت اور لوگوں کی غیبت کرنے والے لوگوں کی مجالست اختیار کرنے سے بچنے کی ہدایت کرے۔ جہاں غیبت ہوتی ہے نیک صالحین کی، ان کی صحبت میں جاؤ تو بھی شرکت ہو جائے گی، یا تو باقی میں شرکت ہو جائے گی، کم سے سنو گے تو ہی۔ اس لیے کہ یہ سب لوگ سننے پر اپنا اثر سننے والے پر اپنا اثر چھوڑتے ہیں، جو باتیں کرتے ہیں دوسرا اثر، اور اس میں ترغیب اہل خیر کی مجالست، بہت بڑے لوگ اس میں ترغیب اہل خیر کی مجالست ہے۔ نیند علم و ادب اچھے طریقے اور اخلاق حمیدہ کے حاصل کرنے کی، کہ ایسی چیزیں حاصل کرو، علم ادب، مگر اس کو حاصل کرنے کے لیے کتنے لوگ ہمارا لاگے، بہت کم لوگ۔ چنانچہ بندہ پر لازم ہے کہ ایسے ساتھیوں کو اختیار کرے جو اس کی خیر کے کاموں میں مدد کرے۔ خود مصنف لکھ رہے ہیں چنانچہ بندہ پر لازم ہے کہ ایسے ساتھیوں کو اختیار کرے جو اس کی خیر کے کاموں میں مدد کرے۔ اسی کے اچھے لوگ تزکیہ نفس اور اصلاح نفس کا سبب سے باعث ہوا ہے۔ اس لیے کہ اچھے لوگ تزکیہ نفس اور اصلاح نفس کا سب سے بڑا سبب ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے کہ اچھے لوگ تزکیہ نفس اور اصلاح قلب کا سب سے بڑا سبب ہے، اور برے اور فاسد لوگوں سے بچے، اس لیے کہ یہ لوگ خارج سے بھی زیادہ نقصان دہ ہیں۔ متعدی مرد ہوتا ہے خارج سے، اس کے ساتھ
اچھا قواعد پھر تشکیل ہے. اب اس سے 8واں ہو گیا. 9واں قاعدہ وجوب اور نفس کے دھوکے سے بچنا. یہ تو برے ساتھیوں بچنا ہے. 9واں کیا ہے؟ وجوب اور نفس کے دھوکے سے بچنا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ. تم اپنے کو مقدس مت سمجھا کرو. یہ سب سے بڑی بات ہے. دھوکہ ہوتا ہے، بہت دھوکہ ہوتا ہے. بزرگوں کی صحبت میں رہنے کے بعد اور زیادہ ہوتا ہے. سمجھتے ہیں کہ ان کی صحبت میں رہے سب کچھ ہو گئے. نہیں، تم کچھ کرو گے تب ہو گئے. حضرت تھانوی سے حضرت بادشاہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ حضرت فلاں بزرگ کی صحبت میں اتنا دے رہا ہے، اس کا یہ حال ہے. بادشاہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات پہ کہا ہوگا. حضرت تھانوی نے فرمایا کہ رہنے سے کیا ہوتا ہے؟ جب اصلاح کے لیے رہے گا کہیں تب تو ہوگا. مدینے میں رہا، مکے میں رہا، اصلاح کرے گا تب تو اصلاح ہوگی. اصلاح یہ فکر تو ہم سبھی کو چاہیے. اندری رحمی خراش و می تلاش تا دمے آپ کے دمے فاری مبارک. اس راستے میں خراش و تلاش تو لگا ہی رہے گا. اخیر تک اپنے نفس کی اصلاح کی فکر رکھو. یہ دنیا میں اسی لیے آئے ہو کہ اپنے کو سنوار کر اللہ کے دربار میں پہنچو. اللہ ہم سب کو توفیق دے. دنیا میں اسی لیے بھیجا گیا ہے. جیسے ملکوں میں آتے ہیں کہ فلاں چیز اختیار کر کے سیکھ کر کے آئے، اسے دنیا میں آدمی اسی لیے بھیجا ہی گیا ہے. امتحان گاہ ہے تاکہ یہاں سے سیکھ کر اللہ کے مرضی کے مطابق ہو کر کے اللہ کے یہاں جائے. تو تم اپنے کو مقدس مت سمجھا کرو. تقوی والوں کو وہی خوب جانتا ہے. چنانچہ اللہ عز و جل نے نفس کی ایسی چیز سے تعریف کرنے سے منع فرمایا جو اس کی پاکیزگی اور اصلاح پر دلالت کرے. چنانچہ اللہ عز و جل نے نفس کی ایسی چیز سے تعریف کرنے سے منع فرمایا جو اس کی پاکیزگی اور اصلاح پر دلالت کرے. اسی کے تقوی کا محل قلب ہے. تم کیا جانو کہ اس کا قلب کیسا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کو خوب علم ہے کہ کس کو تقوی حاصل ہے. اس لیے بھی اس سے منع فرمایا کہ تعریف عجب کے دخول کا اور ریا کا سبب ہے. جب تعریف کرو گے تو عجب پیدا ہوگا. کسی کی تعریف، اپنی تعریف کرو نہ دوسرے کی تعریف کرو. اس سے کیا ہوگا؟ عجب میں مبتلا ہوگا. اور عجب بہت بڑی چیز ہے. کبر سے بھی بڑھ کر کے عجب کسی کو. تو اس لیے بھی اس سے منع فرمایا کہ تعریف عجب کے دخول کا اور ریا کا سبب ہے جو اعمال کو ضائع کرنے والا ہے. جب اپنے کو سمجھا کہ ہم بڑے ہیں، ہمارے اندر حسن ہے، خوبی ہے، تو کیا اصلاح کرے گا؟ تو اپنے کو بندہ گندا سمجھے گا تبھی اصلاح کرے گا. جب اپنے کو بالکل مقدس سمجھ لے کیا اصلاح کرے گا؟ تو اپنے کو بیماری ہی سمجھ کے جائے گا تو ڈاکٹروں سے بھی فائدہ ہوگا. اور جا کے پہلے کہا کو کوئی بیماری نہیں دکھا سکتا. جب تم کو بیماری نہیں تو آئے تو ہمارے پاس کہے گا کہ نہیں ڈاکٹر. مومن جب تک نیک کاموں کے کرنے اور محرمات سے بچنے میں لگا رہے، وہ اپنے کو برابر کوتا اور ظالم سمجھتا رہے گا. جب حضرت ابوبکر صدیق نے جو والے ہیں انبیاء کے تمام سے بہتر ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم درخواست کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایسی دعا تعریف فرمائیں جس سے اپنی نماز میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ہمارا شمع کا. انہوں نے کہا حضرت ابوبکر صدیق جو سب سے بڑے ہیں انبیاء کے بعد ان کا بہت بڑا درجہ ہے، لیکن اس کے باوجود یہ لکھ رہے ہیں انہوں نے فرمایا ان کو بہترین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایسی دعا تعریف فرمائیں جس سے وہ اپنی نماز میں اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. یہ دعا ہم لوگ معلوم ہی نہیں. یہ ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ ایسی دعا بتائی اس کو میں اپنی نماز میں پڑھا کروں. جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہے.
جس سے وہ اپنی نماز میں دعا کرے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرے اللہم انی ظلمت نفسی، اپنے نفس پر ظلم کیا میں نے. بدلا یہ ابو بکر صدیق کا نام، میں اپنے نفس پر ظلم کیا. اتنا کام کیا ابو بکر صدیق. غار ہرا میں، غار ثور میں رہے، کیسی کی مصیبتیں سامنے کاٹا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوار کر کے لے گئے. معاویہ مجاہدہ، ابو بکر صدیق کا مجاہدہ بھی سب سے بڑا ہوا ہے مسئلہ، لیکن ان کی صدیقیت بڑھی ہوئی ہے. ان کا مجاہدہ لا تحزن ان اللہ معنا، پھر دو آدمی ابو بکر صدیق کتنی بڑی چیز، مگر اس کے باوجود حضور نے جو دعا فرمائی یہ فرمائی اللہم انی ظلمت. یہ نہیں کہا کہ ارے کیا تم کو کیا ضرورت ہے، تم غار ہرا میں ہمارے وہاں ساتھ رہ چکے غار ثور میں. جس سے وہ اپنی نماز میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. وعندما اسی طرح جس وقت ام المومنین حضرت عائشہ نے باری تعالیٰ کے فرمان والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ، اور وہ لوگ جو کرتے ہیں نیک کام جو انہوں نے کیے اور ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں ان سے کہ وہ اپنے رب کے پاس لوٹنے والے ہیں، کے متعلق پوچھا کیا یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں اور چوری کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو کرتے ہیں نیک کام جو انہوں نے کیے اور ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں اس سے کہ وہ اپنے رب کے پاس لوٹنے والے ہیں کے متعلق پوچھا کیا یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں اور چوری کرتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے صدیق کی بیٹی یہ نہیں ہے بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں وہ ڈرتے ہیں. انہوں نے کہا جو فلاں بری اسی یہ مراد ہے، کہا نہیں کیا فرمایا اے صدیق کی بیٹی یہ نہیں ہے بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں پھر بھی ڈرتے رہتے ہیں کہ مبادلہ یا اعمال قبول ہوں یا نہ. اسی تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم سب کوئی پکڑ ہی نہیں دیتا کہ یہاں حضور نے کم تعلیم میں کوئی کمی کیا ہے. اب یہاں تھا موقع، ہاں بیٹی یہی ہے حقیقت بیان فرمائی. اے صدیق کی بیٹی یہ نہیں ہے بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں پھر بھی ڈرتے رہتے ہیں کہ مبادلہ یا اعمال قبول نہ ہو. وقال عند اللہ ابن ملیکہ، اور کہا عبداللہ ابن ملیکہ نے، حضرت عبداللہ ابن ملیکہ نے فرمایا میں نے 30 سے زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو پایا جو سب کے سب اپنے اوپر نفاق کا خوف محسوس کرتے تھے، نفاق کا خوف محسوس کرتے تھے. 30 سے زیادہ صحابہ کرام اجمعین کو پایا جو سب کے سب اپنے اوپر نفاق کا خوف محسوس کرتے تھے. بہت یہ حدیث حضرت پورے امتیازی چیز پورے زندگی میں اسی بلا بیان کرتے. صحابہ جب صحابہ نفاق ڈرتے تھے تو تم لوگ کون ہو کہ نہیں ڈرتے. بلکہ لکھ کے بھیجا دیوبند مفتی رامندی صاحب کو بھی بھیجا اس چیز کو سنائیے جو سب کے سب اپنے اوپر نفاق کا خوف کرتے تھے. قال الحسن بصری رحمہ اللہ المومن جمع احسانا و شفقتا والمنافق جمع احساتا و امنا ثم تلا حسن. کہتے ہیں حسن بصری نے فرمایا کہ مومن جمع کرتا ہے احسان کو اور شفقت کو، اور مومن جمع کرتا ہے احسان کو عمل کو. کہتے ہیں مومن کیا ہے جمع کرتا ہے احسان کو، ڈرتا بھی ہے. احسان نیک کام کرتا ہے لیکن ڈرتا بھی ہے، اور منافق برا کام کرتا ہے اور عمل میں رہتا ہے. حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ مومن وہ ہے جو احسان اور خوف کا جامع ہو. حضرت حسن بصری نے فرمایا سب کیا ہے روس ہے، سردار ہیں ہمارے، مقتدا و پیشوا ہے. حضرت حسن بصری نے فرمایا مومن وہ ہے جو احسان اور خوف کا جامع ہے.
احسان پوری نیک کام کرتا ہے لیکن ڈرتا ہے، اور منافق برائی اور بے خوفی کا جامع ہوتا ہے، برائی کرتا ہے بے خوف رہتا ہے، یہی مجھے اصلاح کے لیے نہیں کافی ہے۔ علامت مومن وہ ہے جو احسان اور خوف کا جامع ہے، احسان کرتا ہے، ایسا مجھے اچھا کام کرتا ہے، نیکی کا کام کرتا ہے، اس کے باوجود ڈرتا ہے کہ معلوم ہے اللہ اس کو قبول کرے گا یا نہیں کرے گا۔ اور منافق برائی اور بے خوفی کے برائی کرتا ہے لیکن تبھی بے خوف رہتا ہے۔ یہ سب چیزیں اس زمانے میں نہیں ہیں، بہت ہے، خیال بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے اندر برائی ہے، ہم کو اصلاح کرنا چاہیے۔ حضرت حسن بصری نے فرمایا مومن وہ ہے جو احسان و خوف کا احسان کرتا ہے لیکن تب بھی ڈرتا ہے، اور منافق برائی کرتا ہے اور اس کے بعد بے خوف رہتا ہے۔ پھر حضرت حسن بصری نے آج کلمہ تلاوت فرمائی ان الذین هم من خشیۃ ربہم مشفقون، یہ آج بھی ہے، یقیناً وہ لوگ جو اپنے رب کی خشیت سے ڈرتے رہتے ہیں، اپنے رب کی خشیت سے ڈرتے رہتے ہیں، لیکن عمل صالح کرتے ہیں تب بھی ڈرتے رہتے ہیں، یہ کہنا نہیں ہے۔ دیر ہو جائے گی۔ 10واں ہے، کل چلاؤں گا انشاءاللہ۔ 10واں قاعدہ نفس کی معرفت حاصل کرنا، اپنے نفس کی معرفت حاصل کرنا، یہ اصلاح کے لیے ضروری ہے۔ پورے بیان کر دیتا ہوں۔ تزکیہ نفس کے باب میں لازم اور حتمی چیز یہ ہے کہ نفس کی حقیقت معلوم کرے، ہے نفس کیا چیز، اور اس کے صفات کی معرفت، تاکہ اس پر توجہ، اس کی رعایت آسان ہو جائے۔ معرفت رہے گی تبھی تو کرو گے۔ نفس کیا کیا بہانہ کرتا ہے، کیا کیا دغا کرتا ہے، کیسے دھوکہ دیتا ہے، بس آئی تب تو تزکیہ کرو گے، اسی کا علم نہیں۔ تین حضرات کے بعد احسان ہے کہ ایسی سی چھوٹی چھوٹی کتابیں میں جمع کیا۔ حضرت تھانوی پورا دفتر ہی ہے، یہ جو پہلے نقل کیے سب تاریخ عموماً فرماتے ہیں کہ تزکیہ نفس کے باب میں لازم اور حتمی چیز ہے کہ نفس کی حقیقت اور اس کے صفات کے معرفت، تاکہ اس پر توجہ، اس کی رعایت آسان ہو جائے، اور اس پر آنے والی آفات کے علاج بھی بآسانی علاج ہو جائے۔ جب جانو گے تب سے علاج کرو گے، جانتے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں نفس کے 3 مشہور صفات کا ذکر فرمایا ہے، نفس مطمئنہ، نفس لوامہ، نفس امارہ۔ نفس پہلی لکھی ہے، نفس مطمئنہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ پہ ایمان لانے اور اس کا ذکر کرنے اور اس کی عبادت کرنے اور اس کی طرح اچھے توبہ متوجہ ہونے سے مطمئن ہو جائے، جیسے اللہ تعالیٰ فرمائے، تفصیل بھی کر دیا ہے۔ مطمئنہ وہ نفس ہے جو اللہ تعالیٰ پہ ایمان لائے اور اس کا ذکر کرے اور اس کی عبادت کرے اور اس کی طرح اچھی طرح سے متوجہ ہو جائے، یہ مطمئنہ ہے۔ یہ آسانی تو ہے، عمل آسان، یہ بھی تو آسانی ہو گیا۔ نفس مطمئنہ وہ ہے جو اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کا ذکر کرے اور اللہ کی عبادت کرے اور اس کی طرح اچھی طرح متوجہ ہو جائے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین آمنوا تطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ مراد اس سے وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ان کے دلوں کو اطمینان ہو جائے، یہ ہے مطمئن۔ اسی کو تو کئی دن سے ہو رہا ہے، یہی نفس جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو خطاب فرمائیں گے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یہی نفس اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کے لوگ اس کو مطمئنہ فرما دے۔ کل کا مقصد مرسال دنیا میں آنے کا یہی ہے کہ اپنے نفس کو مطمئن کر دو کہ اللہ تعالیٰ تم کو بلا دے۔ کہ اس وقت کیا نام نشانی کے لیے کتنی کی ہے، جب ایسا کام کریں، خدمت کریں گے کہ ہم کو سب لوگ وزارت کے لیے منتخب کرنے کا یہی ہوتا ہے، اسی طرح یہاں یہ ہونا چاہیے، ہم ایسا کام کریں کہ اللہ ہم کو بلا دے۔ یہ خطاب معمولی نہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ۔ سب سے پہلا تحفہ مومن کو یہ ملے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں خواص ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں ہر مومن کو ملے گا، یہ بھی کہا ہے بعض لوگوں نے۔ بعض لوگ جو امید والے تھے کہہ رہے ہیں ہر مومن سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آؤ ہم تیار ہیں تمہاری ضیافت کے لیے۔ یا نفس مطمئنہ وہ ہے
جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے اور اس کا ذکر کرنے اور اس کی بات کرنے اور اس کی طرح اچھے طور متوجہ ہونے سے مطمئن ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، مراد اس سے وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ان کے دلوں کو اطمینان ہو جاتا ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے ایمان والی روح، تو اپنے پروردگار کی طرف چل، اس طرح کہ تو اس سے خوش اور وہ تجھ سے خوش۔ آنا جانا کیسا ہے، ہمارے یعقوب صاحب بڑی عمدہ بات کہی، لکھا ہے کہ بھائی دیکھو بادشاہ کے دربار میں چور بھی پہنچ جاتا ہے لیکن بادشاہ اس سے راضی نہیں ہوتا ہے، جب وہ پکڑ جاتا ہے تو اس کو جوتیاں پڑتی ہیں۔ ایک وہ شخص جو بادشاہ کے دربار میں ادھر جاتا ہے، وہ بلایا ہوا ہوتا ہے، وہ جاتا ہے تو اس کو کچھ کھانا دکھلایا جاتا ہے کہ کچھ کمی ہو تو صاف ستھرے ہو جاؤ، کہ اللہ تعالیٰ کی ہمیں چاہیے۔ گناہوں کو لے کے جائے گا آدمی، اللہ تعالیٰ معاف کریں گے، گناہوں کو دھلائیں گے، غسل دیں گے تاکہ بالکل پاک صاف جنت کے لائق ہو جائے۔ اپنے پر چل، اس طرح کہ تو اس سے خوش اور وہ تجھ سے خوش، پھر تو میرے بندوں میں شامل ہو جائے اور میری جنت میں داخل ہو جائے۔ اب اس کے اللہ کی کوئی ترغیب کیا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عجوب سے، کبر سے محفوظ رکھے۔ عجوب اور کبر میرے ساتھ صرف مال ہی پر نہیں ہوتا، اپنے علم پر بھی ہوتا ہے، اپنی عبادت پر بھی ہوتا ہے۔ ایک روایت ہے مجموع بحر میں، ان علم طغیان کمال المال، علم کے لیے طغیان ہوتا ہے جیسے مال کے لیے لکھا۔ حضرت فرماتے وہ قضا فی عبادت، عبادت میں بھی طغیان ہوتا ہے، یہ نہیں ہوا کون کہتے تھے۔ جس طریقے سے مال پہ طغیان ہوتا ہے تو صرف طغیان مال والوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ علم میں بھی طغیان ہوتا ہے، سرکشی، تواضع نہیں آتی۔ تو تواضع پیدا کرے گا تبھی آئے گا، بغیر اس کے نہیں آئے گا۔ جیسے علم مشقت سے حاصل کیا ہے، یہ صفت بھی صفات حمیدہ یہ بھی مشقت کے بعد حاصل ہوگی۔ جیسے علم کے لیے مشقت کی ضرورت ہے، عمل کے لیے بھی، اصلاح کے لیے بھی مشقت کی ضرورت ہے۔ کچھ تھوڑا سا ادھر توجہ کرو گے، اپنے کو درست کرنے کی کوشش کرو گے، اپنے کو کمتر سمجھو گے کہ ہم کو یہ کرنا ہے، اگر کسی دوسرے سے مدد لینی ہے تو مدد کے لیے جاؤ گے، تب کرے گا کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان نعمتوں سے بھی نوازے، علم کے ساتھ ساتھ عمل کے باوجود خوف و خشیت، عجب سے بری، یہ سب چیزیں طریقی ہیں۔ علماء نے لکھا ہے، یوں ہی نہیں لکھا ہوتا، محنت کیا تب لکھا ہے، سب چیزوں کو جمع کیا ہے۔ ہم لوگوں نے بھی یوں ہی نہیں لکھا ہے، بہت محنت کیا ہے، کیا گئے سالوں محنت کیا ہے تب یہ تیار ہوئی۔ یہ نہیں کہ آئے اور کل تیار ہو کے آ گئی، سب نے محنت کیا ہے، زندگی گزارا ہے، جاگے ہیں اس کے لیے، لکھا ہے اس کے لیے، تب آئے۔ دراصل اس میں ہے عربی میں دراصل اس کو توضیح کیا ہے کہ یہاں یہ مطلب اس کا ہے کہ نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان رذائل سے محفوظ رکھیں جو ہم کو جنت سے روکنے والے ہیں، دوزخ میں لے جانے والے ہیں۔ ایسے پاک صاف ہم ہو جائیں، بلکہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم کو ایسا پاک و صاف بنا دیے کہ آپ سے ملاقات کے، آپ کی جنت میں داخل ہونے کے ہم لائق ہو جائیں۔ اپنے اوپر کوئی بھروسہ نہیں، اپنا نفس تو برائیوں ہی کا امر کرتا ہے، بس اللہ تعالیٰ کے حفاظت میں آ جائیں، انشاءاللہ سب سے نجات ہوگی اور انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سید النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔